مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اپنی کی ہوئی نیکی کو محفوظ رکھو، اپنی کی ہوئی نیکی کو محفوظ رکھو۔ دو کام بندے کے ذمے ہیں، نمبر ایک نیک اعمال کرنا، اور شیطان اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے نہیں دیتا۔ نفس رکاوٹ ہوتا ہے، وہ نیکی کی طرف میلان نہیں کرتا۔ تو یہ دو دشمن ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ کوئی نیک عمل نہ کرنے پائے۔ بندے کے ذمے ہے کہ وہ نیک عمل کرے۔ نمبر دو، جو نیکی کر لی اس کی ہوئی نیکی کو محفوظ کر کے بچا کے قبر میں ساتھ لے جانا، یہ بندے کے ذمے ہے۔ لیکن نفس اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو نیکی اس بندے نے کر لی ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی نیکی ضائع کرا دی جائے، مرنے سے پہلے پہلے اس کی نیکی اکارت کرا دی جائے۔ یہ نفس اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اول شیطان اور نفس نیکی کرنے نہیں دیتے، اگر ہمت کر کے کسی بندے نے کر لی تو پھر وہ نیکی کو اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ بندے کے کام وہ نیکی آئے گی جو قبر میں اس کے ساتھ ہوگی۔ قیامت میں یہ نہیں ہوگا کہ تو نے دنیا میں کتنی نیکیاں کی تھیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اب تیرے پاس کیا ہے، اب تیرے پاس موجودہ سرمایہ کیا ہے نیکیوں کا، اس کو دیکھا جائے گا، اس کے مطابق بندے کو جزا ملے گی۔ بے شک اربوں خربوں نیکیاں کی، بے شمار نیکیاں کی، لیکن ضائع کرتا رہا، نفس و شیطان نے ضائع کرا دی، تو اب ان پر حسرت ہوگی، ارمان ہوگا، افسوس ہوگا، لیکن اس نیکی پر وہاں ملے گا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر کے بندے کو سمجھایا ہے کہ تیرا نیکی کرنا پھر نیکی کو بچا کر کے لے جانا یہ کتنا ضروری ہے۔ فرمایا ایک بندہ زندگی بھر محنت کر کے ایک زرخیز زمین تیار کرے اور اس کے اندر خوب اچھے پانی کا انتظام کرے اور پھر اس میں عمدہ قسم کے درخت لگائے، اور درخت لگانے کے بعد جب وہ باغ تیار ہو جائے، پھل دینے کو آ جائے اور پھل دینا شروع کر دے، اب یہ بندہ اپنی زندگی کے آخری ایام کو پہنچ گیا، اس کے قوا کمزور ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، اب یہ مزید محنت کر سکتا نہیں ہے، اب اس کے جسم میں سکت نہیں رہی ہے، اب یہ بڑھاپے کی وجہ سے بیچارہ دوسرے کے آسرے کا محتاج بن گیا ہے۔ اس عمر کو پہنچا، اب آسرا بننا تھا اولاد نے، اور اولاد اس کی ابھی چھوٹی ہے، کمزور ہے، اور وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، کوئی اپنی معاش کا سسٹم چلانے کے قابل نہیں ہے، اولاد اس کی محتاج ہے اور یہ اولاد کا محتاج ہے، دونوں میں سے کوئی بھی اب کمانے کے قابل نہیں ہے۔ اب واحد آسرا یہی لگا ہوا باغ ہے، واحد آسرا یہی لگا ہوا کارخانہ ہے، واحد آسرا لگا ہوا یہی فیکٹری اور یہی کاروبار کا ذریعہ ہے، جو اب یہی اگر چلتا رہا تو اس کے بڑھاپے کا آسرا بھی بنا رہے گا، ان چھوٹے بچوں کے لیے کفالت کا تربیت کا ذریعہ بھی بنا رہے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا بگولا آیا، ایک ایسا ہوا کا جھونکا آیا جس کے اندر آگ تھی، اور وہ سارے کا سارا باغ، اس کی زندگی کی ساری پونجی جس پر یہ مستقبل کا آسرا لگائے ہوئے تھا، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی، اس آگ نے آ کر کے سب کو جلا کے راکھ کر کے رکھ دیا۔ اب بتاؤ اس آدمی کو کتنا افسوس ہوگا
یہ کتنا بے سہارا رہ گیا، کتنا بے آسرا رہ گیا کہ اپنی زندگی کی ساری پونجی بھی چلی گئی، اولاد کے لیے جو بظاہر ایک سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، اور اولاد ابھی کمانے کے قابل ہے نہیں۔ تو فرمایا اس آدمی کی جو کیفیت و حالت تم سوچ سکتے ہو، بس یہی کیفیت ہے اس بندے کی جو زندگی میں بڑی نیکیاں کرتا رہا، بڑے صدقے دیتا رہا، بڑی نمازیں پڑھتا رہا، بڑی تلاوتیں کرتا رہا، بڑے صدقے خیرات، حج عمرے، فلاں فلاں بڑی نیکیاں۔ اب یہ اپنے گمان میں ہے کہ اب تو میں آخر میں پہنچ گیا، اب میرے اوپر موت آ گئی، لیکن وہ جو میں نے زندگی میں کمایا ہے اب وہ میرا آسرا بنے گا، اور پھر میری اولاد کے لیے بھی آسرا بنے گا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے مثال دے کے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ نیک بندے کی اولاد کی کفالت اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے کرتا ہے۔ نیک بندے کی اولاد کے لیے کروڑوں چھوڑ کے گیا، کوٹھیاں بنگلے کاریں چھوڑ کے گیا، لیکن بد عمل باپ چھوڑ کے گیا، حرام کی کمائی چھوڑ کے گیا، اولاد اس پر لڑ مرے گی اور عدالتوں کچہریوں میں یہی پیسے خرچ ہوں گے اور اپنے لیے تباہی اور بربادی کرے گی۔ لیکن ایک بندہ بظاہر کوئی لمبا چوڑا سرمایہ تو اولاد کے لیے نہیں چھوڑ گیا، لیکن نیک تھا، اولاد کے لیے اپنی زندگی کا نیک نمونہ چھوڑ گیا۔ تو قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ کے وقت کے دو نبی ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ دو نبی ایک دیوار گرا کر کے دوبارہ بنا رہے ہیں۔ کیوں بنائی جا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بتلا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ اس لیے دیوار بنائی جا رہی ہے کہ یہ دیوار کا مالک بندہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، لیکن اس دیوار کے نیچے وہ اپنے بچوں کے لیے خزانہ دفن کر کے گیا ہے۔ اگر یہ دیوار گر گئی، وہ خزانہ زہر ہو گیا، یہ بچے چھوٹے ہیں، کسی اور کے ہاتھ خزانہ لگ جائے گا، بچوں کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہم دو نبیوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس دیوار کو دوبارہ بنا دو تاکہ بچے بڑے ہو کے اپنے باپ کا خزانہ خود نکال کے اپنے کام میں لائیں۔ علت یہ بتائی گئی ہے، وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بندہ نیک تھا۔ کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ اس باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کے لیے روزی کا انتظام اپنے وقت کے دو نبیوں سے کروا رہا ہے۔ آج ہم نے سمجھا کہ اگر حرام کے مربے چھوڑ کے جائیں گے، کنالیں پلاٹ چھوڑ کے جائیں گے، کرائے کے مکان چھوڑ کے جائیں گے، پھر ہماری اولاد بڑی سہولت میں رہ کر کے کھائے گی۔ اگر ہم بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں گے تو پھر ہماری اولاد بڑی سہولت سے کھاتی رہے گی۔ لیکن اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کروڑوں نہیں اربوں کے خزانے چھوڑ کے جانے والوں کی اولادیں کچہریوں کے چکر لگا لگا کے خودکشیاں کر کے مری ہے، لیکن نیک لوگوں کی اولاد سکون سے سوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آخری وقت ہے، کوئی کہنے لگا کہ آئے عبداللہ تو بہت بڑا فقیہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، پورا مسلمانوں کا جتنا بھی ملک تھا سب کا بڑا مفتی عالم تو تھا، تیرا طوطی بولتا تھا علم کے لحاظ سے، تقوی ورع کے لحاظ سے، لیکن تو نے اپنی بچیوں کے لیے کوئی مال متاع نہیں چھوڑا، بیٹا تو ہے نہیں، بیٹیاں ہیں صرف، تو نے ان کے لیے کوئی مال و متاع اسباب اور جائیداد نہیں چھوڑی۔ تو وہ کہنے لگے مجھے ان کی معاش کا کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو یہ بات سکھلا دی ہے کہ شام کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو، اللہ غیب سے روزی دیتا رہے گا۔ یہ تھا کہ عمل پہ یقین ہے، مال پہ یقین نہیں ہے۔ عمل سے بنے گی، مال سے نہیں بنے گی۔ مال والے ٹھوکریں کھائیں گے، مال والوں سے جیلیں آباد ہیں، مال والوں سے کچہریاں آباد ہیں، مال والوں سے وکیلوں کے اڈے اور ان کی روزی چل رہی ہے، مال والوں سے ڈاکوں کے ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ لیکن نیک اعمال والے وہ ہیں جن کو اللہ ان کو بھی روزی دے رہا ہے، اور ان کے نیک عملوں کی وجہ سے اللہ علاقے کے لوگوں کو بھی روزی دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے
یہ مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ اگر تم نے نیکی کی، اللہ نے توفیق دی تو اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ وہ جو باغ پر آگ کا بگولا آیا، ہمارے لیے ہمارے نیک اعمال کے باغ پر بگولا وہ ہماری ریاکاری ہے، یاد رکھیے۔ قرآن یہی مثال اس لیے دے رہا ہے کہ ایک آدمی بڑی نمازیں پڑھتا رہا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بڑے حج عمرے کرتا رہا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بڑی تلاوتیں، نیکیاں، صدقے، خیرات، مسجدیں، مدرسے بناتا رہا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو اگر دکھلاوے والی بات ہے یا احسان جتلانے والی بات ہے، جو کل میں نے 6 شرطیں بیان کی تھی صدقے کے قبول ہونے کے لیے، ان شرطوں کو اگر نہیں پایا گیا تو پھر چیز شرط کے بغیر اذا لم توجد الشرط لم توجد المشروط۔ نماز کے لیے شرطیں ہیں، اگر کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو اس لیے صدقے کے قبول ہونے کی بھی 6 شرطیں ہیں، اگر وہ نہ پائی گئیں تو پھر نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ تو فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا دل سے چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے، ان تکون لہ جنہ، یہ کہ ہو اس کا ایک باغ جس کے اندر کھجوروں کے درخت